بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قریب کے دیہات کا واقعہ ہے، عجیب سا۔ ایک دیہاتی نوجوان تھا، تعلیم بھی نہیں تھی، شکل بھی عام سی تھی، تو شکل بھی عام، عقل بھی عام، تعلیم بھی نہیں تھی، مگر اس کی ایک کزن تھی جو خوبصورت تھی۔ اس نے رشتہ داری کی وجہ سے اس کا رشتہ مانگا، والدین کو کہا کہ شادی مجھے یہی کرنی ہے، ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں تو ہاں کر دی، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتا چلا کہ یہ تو پکا جاہل، نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ کچھ ہے، زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اب اس لڑکی نے دل میں اپنے خاوند کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش بھی تھی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور کے دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں، یہ لڑکی بھی گھر گئی۔ اب اس کی نیت تھی کہ میں واپس نہ کبھی آؤں تو زیادہ اچھا، مگر جرت نہیں ہو رہی تھی ماں باپ کو بات کرنے کی کہ رشتہ بہت قریبی تھا، اور ہاں بھی کر چکی تھی شروع میں۔ لو جی 2-4 دن کے بعد خامن لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی تیاری کرو، میاں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ اس نے سامان باندھا، یہ چل پڑی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا، راستے میں اس نے خاوند سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو قریب ایک کنواں تھا، اس نے جا کے گٹڑی رکھی اور کنویں کے اندر جو لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں کیا شیطان نے بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا، اب یہ واپس اپنے گھر گئی، اور اس نے عورتوں والا مکر کیا۔ مکر میں تو مشہور ہوتی ہے نا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا اس نے بھی مکر کیا، روتی ہوئی گھر۔ ماں باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی خاوند مجھے بٹھا کے کہیں چلا گیا، اتنی دیر انتظار کرتی رہی، مجھے ڈر لگنے لگا، میں اکیلی تھی، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا، میری جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، وہ بے پرواہ آدمی، میں اس لیے واپس آ گئی۔ ماں باپ کو بھی بڑا غصہ کہ ہماری بیٹی کو اس طرح اس نے لاوارث چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا، ایسا بے وقوف انسان۔ اب ادھر کی بات سنیں، خاوند جب نیچے پانی میں گرا تو جان بچانے کی کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اس نے جو ہاتھ مارا تو وہ جو لوٹوں کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے نا، اس پر اس کا ہاتھ پڑ گیا، وہ ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی، آہستہ آہستہ رسے پہ چڑھتا چڑھتا بالآخر وہ باہر نکل آیا۔ اب اس نے سوچا میں کیا کروں؟ اس نے کہا بھئی مجھے توقع تو نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، کوئی بات نہیں۔ اب وہ واپس بیوی کے گھر آیا، کپڑے بھی اتنی دیر میں خشک ہو گئے تھے۔ اب جیسے گھر میں داخل ہوا سسرال کے، تو ماں باپ نے تو بہت اس کو جلی کٹی سنائی، تمہاری بیٹی کو چھوڑ کے چلا گیا، بے پرواہ بے عقل انسان، جو کچھ انہوں نے کہا اس نے خاموشی سے بات سن لی، اور آخر پہ اتنا کہا کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، بہرحال آپ بیوی کو بھیجیں، گھر جانے دیر ہو رہی ہے۔
اب انہوں نے پھر بیٹی کو کہا کہ بیٹی جاؤ چلو. اب بیٹی چل تو پڑی، لیکن ایک بات اس کے ذہن میں بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، جو مرضی تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرا عیب تو چھپایا نا، دل تو بڑا ہے نا اس کا. اگر یہ چاہتا اور ماں باپ کے سامنے میری حرکت کو کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی. اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ بقیہ پوری زندگی اس نے خاوند کی محبت کے ساتھ پوری زندگی گزاری. تو انسان جب دل بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا اجر بھی بڑھا دیتے ہیں. تو آج ہم اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کریں تو ہم تو اس دیہاتی ان پڑھ سے بھی گئے گزرے بن گئے. تو تحمل اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. اللہ سے ہم دعا بھی مانگے